اور انتہائی دردناک سوال ہے۔ میں ایک غیر مسلم ملک میں مقیم ہوں۔ ہم میاں بیوی ویسے تو اکٹھے ہی رہتے ہیں، لیکن پچھلے 6 سال سے ہمارا آپس میں کسی قسم کا جنسی ریلیشن نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 4 سال قبل ایک دن میری بیوی نے مجھ سے ازدواجی تعلق کی خواہش ظاہر کی اور ہم نے تعلق قائم بھی کر لیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ حاملہ بھی ہو گئی۔ میں نے اس سے ناراضگی کے باوجود اس کی خوب خدمت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی جو اب 3 سال کی ہو چکی ہے اور مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ لیکن اب اچانک میری بیوی جس کی چند غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے میں 6 سال سے ناراض ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ اس نے 4 سال قبل کسی سپرم ڈونر کے ذریعے خود کو حاملہ کروایا تھا، لہٰذا وہ بچی حقیقت میں میری بچی نہیں ہے۔ اس دن سے میں انتہائی پریشان ہوں اور ذہنی کشمکش کا شکار ہوں۔ ایک طرف تو وہ بچی مجھے اتنی عزیز ہے کہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، اور دوسری طرف جب اسے دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی ہے ہی نہیں۔ پلیز مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو صبر دے، اس آزمائش سے آپ گزر رہے ہیں۔ پہلے تو میں عرض کروں گا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پہ صبر نصیب ہوگا۔ آپ کے ساتھ یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے لوگوں کے ساتھ ٹریجڈیز ہو چکی ہیں۔ اب مجھے ان ٹریجڈیز کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکثر اخبارات میں، خبروں میں اس قسم کی بہت سی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ اب اس سچویشن کے اندر شرعی حکم کیا ہے؟ اب اگر اس کو آپ سائنٹیفکلی معاملے کو ہینڈل کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک آپ کے لیے آزمائش والا معاملہ بن جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، بخاری مسلم میں آ گئی تو مین کتابوں کے اندر وہ حدیث آ گئی کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اس قسم کا ایک واقعہ ہوا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا جو بھائی تھا نا عتبہ، اس نے مجھے ایک لونڈی کے بارے میں یعنی وصیت کی کہ اس سے جو اولاد ہے وہ میری اولاد ہے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ایک ناجائز تعلق قائم کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ لونڈی کسی اور کی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں اس اولاد کے دعوے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس جب پہنچا، اور ظاہر ہے کہ وہ جس کے پاس تھی وہ بھی اپنے دعوے کے طور پہ پہنچا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد اس کی شمار ہوگی جس کے بستر پہ پیدا ہوئی ہے، اگرچہ وہ پیدا کسی اور کے تعلق کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن شریعت نے تو آپ کو اصول دینا ہے نا، اس طرح تو پھر سارا معاملہ ہی بگڑ جائے گا۔ اب آج آپ کہیں گے ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، فلاں کروا لیتے ہیں، فلاں کروا لیتے ہیں، اس وقت تو بالکل کلیئر تھی وہ والا معاملہ، بلکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب اولاد پیدا ہوئی تو واقعی اس کی شکل بھی اس کے ساتھ ملتی تھی جس کا یہ دعویٰ تھا، تو نبی علیہ السلام نے صرف ایک چیز اس میں ایڈ کر دی کہ جو وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کی وہ جو یعنی آپ سمجھ لیں ماں لگتی تھی یا اس کی جو بہنیں لگتی تھی، ان کو کہا کہ تم نے اس سے پردہ کرنا ہے۔ یہ آپ نے اس میں ایک ویلیو ایڈیشن والا معاملہ اس اعتبار سے کر دیا، باقی آپ نے فرمایا کہ یہ اولاد اسی کی شمار ہوگی۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک بھی پیدا ہوئی ہے کسی عورت کی، تو وہ جس کی بیوی ہے نا، اس کے بستر پہ جب پیدا ہوگی وہ اس کی اولاد شمار کی جائے گی۔ یہ پیٹ مسئلہ ہے۔ اس کے تحت وہ اولاد اب آپ کی ہے، وہ اس کی ولدیت بھی آپ کی لکھی جائے گی جنہوں نے یہ سوال کیا، لہذا ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے کو آگے لے کے چلیں۔ باقی ان باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے، کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے باہر وہ انسانی کوشش ہے، صحیح رزلٹ بھی آ سکتے ہیں، غلط بھی آ سکتے ہیں۔ اگر صحیح بھی آ جائیں اس طرح کے جس طرح کہ آپ سمجھ رہے ہیں، تب بھی شرعی حکم ہم نے شریعت کو یہ فالو کرنا ہے کہ وہ آپ کی اولاد
شمار ہوگی کیونکہ وہ آپ کے بستر پہ پیدا ہوئی ہے. اب آپ اس کی پرورش کریں اور اپنے معاملات کو اس طریقے سے آگے لے کے چلیں. یہاں پہ میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں اسی سے ریلیٹڈ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا خود سے اور وہ اس کی اولاد نہیں تھا, تو ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے. کوئی اپنے باپ کا نام نہیں بدل سکتا. بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے. مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک صحیفہ نکالا اپنی تلوار کی نیام میں سے, جس میں کچھ احکامات لکھے تھے. ان میں ایک یہ تھا کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل دے اور اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرے, اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کیا کرے گا. والعیاذ باللہ. ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کیا. یعنی ایک بہت سٹرکٹ مسئلہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں اسلام میں باپ کا نام ساتھ بولا جاتا ہے نا. یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا قیامت والے دن ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا, بالکل جھوٹ ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے باقاعدہ اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ یہ متھ پبلک میں مشہور ہے, اور وہ حدیث لے کے آئے کہ جو خائن شخص ہے اس کے لیے قیامت والے دن ایک جھنڈا قائم کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا ہے. تو فلاں بن فلاں جب عرب میں کلچر میں کہا جاتا ہے تو وہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے, تو باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا قیامت والے دن. ان احادیث کی روشنی میں یہ خود ایک کبھی گناہ ہے, لیکن اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ جس کے بستر پہ اولاد پیدا ہو رہی ہے نا وہ باپ اس کا شمار کیا جائے گا. اور اس کے اوپر بھی ہمارے پاس ایک پریکٹیکل کیس موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر. سیدنا ابو بکرہ ایک صحابی, ایک لفظ ہے ابو بکر, وہ تو ہمارے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ایک ابو بکرہ لفظ ہے, وہ بھی صحابی, یہ بھی میل نام. اگر اردو میں ہوتا تو آپ کہتے ہیں کوئی فیمیل نام ہے کیونکہ ہلا گیا کے, ٹھیک ہے, جیسے طیب سے طیبہ, ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ ان کا ایک بھائی تھا, رشتے میں بھائی لگتا تھا, اس کا نام تھا زیاد, جو حضرت علی کا بڑا قریبی تھا ان کی دور خلافت میں. بعد میں حضرت معاویہ نے اس کو یعنی وہ لالچ دے کے تو خرید لیا. یہ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ, جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کے سامنے تشت میں رکھا گیا. نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا, ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, آمین. تو وہ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد تھا, وہ گورنر کوفہ تھا, اس کے بعد یہ بنا. تو حضرت معاویہ کا وہ دستے راست بن گیا. حضرت معاویہ بہت بہادر دلیر آدمی تھا, ہے شیعان علی میں سے تھا. اس کو ساتھ ملانے کے لیے حضرت معاویہ نے کہا کہ بھئی تیری ماں کے ساتھ میرے باپ نے زمانے جاہلیت میں بدکاری کی تھی اور تو اس سے پیدا ہوا تھا, لہذا آندہ سے تیرا نام جو ہے وہ زیاد بن ابی سفیان ہے. اس کا نام چینج کر دیا. اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ حضرت ابو بکرہ کا بھائی لگتا تھا رشتہ میں. تو حضرت ابو بکرہ کو لوگ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو حرکت کی ہے اس نے تیرے بھائی نے, یہ ٹھیک حرکت ہے. تو ان کا, اور وہ بندہ آگے کہتا ہے کہ میں نے تو سعد ابن ابی وقاص سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ جنت حرام ہے. تو ابو بکرہ کہتے ہیں تم سعد کی بات کرتے ہو, میں نے تو خود رسول اللہ سے ہی بات سنی بھی ہے, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, میرے بھائی نے جو حرکت کی ہے. وہ ان کا بھائی اس لیے لگتا تھا کہ وہ ان کے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا تھا. تو سعد ابن وقاص نے یہ حدیث بیان کیا نا کہ بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا. اس طریقے سے اگر کوئی کسی کا کوئی آؤٹ آف ویڈ لاک تعلق تھا اور اس کی وجہ سے کوئی اولاد پیدا ہوگی ہے, تو اب وہ یہ نہیں ہے کہ جس نے وہ تعلق قائم کیا تو وہ اس کی اولاد شمار ہوگی. ابھی ایک سینسٹیو ٹاپک ہے, میں اس کو کنٹرول الفاظ میں ڈسکس کر رہا ہوں, یہ مطلب ضروری تھا.